You're supposed to be a follower of Jesus, and you're using words like that. Well, And it's you not my expect people to words. believe you're sincere. It's not my words. It's the words of Allah. Are you embarrassed of Allah? So why is Allah saying to him the following ayah? Stay away, Ya Muhammad, from idols. ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ قرآن 48 اس کی ورس نمبر 2۔ اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے مسلمانوں نے اس آیت کی ٹرانسلیشن کی اپنے مطابق، کیونکہ انگلش میں اس کا مطلب کچھ اور نکل کر آتا ہے اور اردو میں کچھ اور، کیونکہ اس آیت کو بڑی صفائی سے کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر کسی عام انسان کے پاپوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ محمد کے پاپوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور مسلمان لوگ سبھی جڑ جاتے ہیں محمد کے پاپوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں کچھ بول دیں تو وہ معاف کیا جا سکتا ہے اسلام کے اندر، لیکن جو محمد کے بارے میں بولے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان لوگ محمد کو ایسا پریزنٹ کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے بھی بڑا کوئی اللہ ہو۔ اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارا نبی پاک صاف تھا، تو یہاں یہ قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ کر تو بولیں گے کہ نبی جو تھا وہ بہت زیادہ پاک صاف تھا، جبکہ قرآن ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک پاپی تھا۔ اب جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا یا چینج نہیں کیا جا سکتا، جی عربی کو نہیں چینج کیا جا سکتا، جس کی سمجھ نہیں انسانوں کو آتی، باقی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ساری کی ساری چینج کی جا سکتی ہے۔ کسی قرآن کے اندر سن آ رہا ہے لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے پاپ، اور کسی قرآن کے اندر آ رہا ہے شارٹ کمنگز جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں، اور کسی قرآن کے اندر آ رہا ہے تمہارے سبب سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور کسی قرآن کے اندر آ رہا ہے تاکہ اللہ تمہارے اگلے پیچھے گناہوں کو معاف کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد پاپی تھا، لیکن جیسے ہی قرآن یشو مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن یشو کی پوترتا کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیکھو قرآن بھی یشو اور اس کی ماں کی پوترتا کو چھپا نہیں پایا۔ اب ذرا اس آیت کی طرف غور کریے جو کہتی ہے دیٹ اللہ میں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے دیٹ اللہ میں فارگیو، یعنی اللہ اندر لکھواتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی کہ اللہ کے اوپر بھی کوئی اللہ ہے۔ ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کا ایمان تو توحید پر ہے، لیکن یہاں تو توحید کا جنازہ نکل گیا ہے۔ توحید کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، ایک پرمیشور کو ماننا۔ یہاں اللہ کسی اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے تمہارے گناہوں کو۔ انگلش میں مے کا لفظ جو ہوتا ہے مے بی کے برابر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے۔ اللہ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے محمد کے گناہوں کو معاف کیا جائے، کیونکہ یہاں اللہ حکم نہیں دے رہا ہے، یہاں اللہ مے کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے سنا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے میں انگلش میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیٹ اللہ میں فارگیو، کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ کیسے دوسرے اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اگر مسلمان ٹرینٹی کو مانتے ہوتے تو یہاں ہم کہہ سکتے تھے کہ خدا بیٹا خدا باپ سے کہہ رہا ہے، لیکن یہاں سارا معاملہ مسلمانوں کے اگینسٹ چل رہا ہے، کیونکہ یہ ٹرینٹی کو نہیں مانتے، بلکہ جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب جب اللہ ایک ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے خلاف کیوں چل رہا ہے؟ اب اگر اللہ ایک ہے تو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دیٹ اللہ میں ہو سکتا ہے، اور کیسے اللہ خواہش کر سکتا ہے کہ محمد کے گناہ معاف ہو جائیں؟ کرسچنز کیا یشو نے کسی کو کہا کہ جا تیرے پاپ क्षमा ہو گئے؟ اگر یشو نے ایسا کہا ہے کہ جا تیرے پاپ معاف ہو گئے تو وہ ورس کمنٹ باکس میں لکھنا شروع کر دیجئے، بھر دو آج کمنٹ باکس کو۔
اور ثابت کرو کہ یشو کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ زمین پر رہ کر گناہوں کو معاف کر سکتا تھا۔ یشو کو کسی قسم کی خواہش نہیں کرنی پڑتی تھی کہ کاش اس انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے دیٹ اللہ میں کہ اللہ شاید تمہارے گناہوں کو معاف کرے محمد۔ کیوں اللہ نہیں کہہ رہا جا محمد تیرے گناہ معاف ہوئے؟ کیونکہ اللہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اب کوئی انسان پولیس کی یونیفارم پہن کر پولیس والا نہیں بن جاتا۔ ہاں اگر چور ہی پولیس کی یونیفارم پہن لے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا اس جگہ کے لوگوں کا۔ نقل ہے اور اصل ہی ہوتا ہے، اور اصل وہی پرمیشور ہے جو گناہوں کو معاف کر رہا ہے، نہ کہ خواہش کر رہا ہے کہ شاید تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہ کیوں پرمیشور ہی صرف معاف کر سکتا ہے؟ کیونکہ گناہ صرف پرمیشور کے خلاف کیا جاتا ہے اور اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے پرمیشور کے۔ اس لیے پرمیشور ہی صرف پاپ کو क्षमा کر سکتا ہے، اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ پاپ کو क्षमा کر دے۔ اب احمد دیداد اور ذاکر نائک کے چاہنے والے سورۃ العمران کی 135ویں ورس لکھنا شروع کر دیں گے کمنٹ باکس کے اندر آ کے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے یشوع مسیح گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ ورس لکھیں گے تو وہ خود پھنس جائیں گے، کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے قرآن کو کانٹراڈکٹ کریں گے، کیونکہ ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے دیٹ اللہ may forgive your sin، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ محمد کے گناہوں کو معاف کرے یا نہ کرے تو مسلمانوں تمہارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اور ہاں، جو اللہ کے اوپر اللہ ہے وہ یشوع مسیح ہے، کیونکہ وہ جب زمین پر آیا تو وہ زمین پر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا تھا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ پرمیشور کا وچن زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل سکے اور اس کی بادشاہی جیسے آسمان پر ہے اور ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو سکے۔